پیارے بچوں، آج 6 ستمبر ہے۔ 6 ستمبر کو 6 ستمبر سن 1965 کو انڈیا نے پاکستان پر رات کے اندھیروں میں حملہ کیا اور وہ یہ خواہش لے کر چلے کہ ہم نے پاکستان کو مٹا دینا ہے اور لاہور میں جا کر چائے پئیں گے۔ جن کے پاس بڑے بڑے ٹینک بھی تھے، فائٹر طیاروں کی بھی فراوانی تھی، اسلحہ بھی جدید تھا، لیکن پاکستان فوج کے پاس پرانی گاڑیاں، ٹوٹی ہوئی رائفلیں اور کمزور اسلحہ تھا، لیکن ان کا ایمان پختہ تھا، ایمان مضبوط تھا۔ اور اس مضبوط ایمان کا ایسے مظاہرہ ہوا کہ دشمن کی تمام چالیں فیل ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خاسر کر دیا۔ اور یہ محاذ جب شروع ہوا تو پاکستانی قوم کے اندر، ہر فرد کے اندر یہی ایک جذبہ تھا کہ وہ اپنے ملک پر شہید اور قربان ہو جائے، جس میں ایم عالم جو پائلٹ تھے، جنہوں نے کچھ منٹس میں 5 طیارے انڈیا کے ایسے گرائے کہ آج تک ان کا کوئی ریکارڈ نہ توڑ سکا۔ وہ خود ایم عالم کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ وہ کون سی طاقت اور کون سی قوت تھی جس سے میں نے اس کے 5 انڈیا کے طیاروں کو گرایا تھا، اور جس میں عزیز بھٹی شہید، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، میجر طفیل شہید اور دیگر شہداء اکرام، ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی، اور پاکستان کے جتنے بھی ظالم عزائم لے کر انڈیا آیا تھا، ان مظالم کو خاک میں ملا دیا۔ اور سیالکوٹ چونڈا کی سرحد پر ایک ٹینکوں کی بہت بڑی بہتات لے کر انڈیا پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ وہاں جوان اور ان کے کمانڈر سب کھڑے تھے، اور اسی جگہ کو بھارت کے ٹینکوں کا ہمارے جوانوں نے قبرستان بنا دیا، اپنے جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے گھس گئے اور جانوں کے نذرانے دے کر پاکستان کے پرچم کو بلند کر دیا۔ لہٰذا جہاں جہاں بھی محاذ، جس جگہ پر انڈیا اگر بحری راستے سے آیا تو وہاں جوانوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اگر بری راستے سے آیا تو جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ان کے سامنے سیسا پلائی دوار بن گئے، اور اگر ہوا کے دوش پر سوار ہو کر آیا تو ہمارے شیر جوانوں نے ان کو اسی ہوا کے دوش پر ان کے جنازے واپس بھیج دیے اور ان کو جلا کر راکھ کر دیا۔ لہٰذا ہماری پاک فوج کے آج وہ جو جوان 6 ستمبر سن 1965 کو شہید ہوئے تھے، آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اس محاذ پر تمام اولیاء کاملین روحانی طور پر فوجیوں کے ساتھ موجود تھے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے شہداء کے ساتھ۔ ممتاز مفتی نے لکھا کہ ایک بزرگ کو مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس میں اور ساتھ شہداء بدر ہیں، اور آپ اس محاذ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جنگی لباس میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے پاکستان پر دشمنوں نے، کافروں نے حملہ کر دیا، میں اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر ان افواج، پاکستان کی افواج کے ساتھ پہنچے، اور ان پر آپ نے دست شفقت روحانی طور پر رکھا، اور ان کے دل ایسے دلیر ہوئے کہ ہر بندہ عشق مصطفیٰ اور پاکستان کی محبت میں سرشار تھا۔
اور جتنے بھی دشمن آگے بڑھ رہے تھے اور سب کی لاشوں کے ایسے ڈھیر تھے کہ ان کی لاشوں کو کتے اٹھا رہے تھے اور یہ چیل کوے ان کی لاشوں کو کھا رہے تھے، لہٰذا وہ اپنی لاشوں کو اور اپنے ٹینکوں کو اور اپنے اسلحہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور پاکستان کا نام جس کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ہمیشہ کے لیے پاکستان کا نام زندہ اور جاوید ہو گیا، اور پاکستان کی پاک فوج نے یہ ثابت کر دیا اور پاکستانی قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ زندہ دلانے ملت کی سرحد ہے، یہ ان عاشقوں کی سرحد ہے جو اپنے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ اور اس کا رسول کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پاکستان کے جوانوں کے اندر جو جذبات ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے، وہ حقیقت میں اسی لیے محبت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس راز کو صرف اللہ جانتا ہے، اس پاکستان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ پاکستان ہمیشہ ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں زندہ اور جاوید رہے گا، اور اسی طرح پاکستان کی طرف ہر بڑھنے والی آنکھ اس کو پھوڑ دیا جائے گا، اور ہر جتنی بھی برے قدم پاکستان کی طرف بڑھیں گے ان کو توڑ دیا جائے گا، ہر برے عزائم کو وہاں ہی دفن کر دیا جائے گا جو پاکستان کی طرف بڑھے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان۔ زندہ باد۔ اب ہم شہدائے جو سن 1965 کے شہداء ہیں پاک فوج کے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اے پروردگار عالم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یا الہ العالمین ان بچوں نے ان پاک فوج کے جوانوں کو جو خراج تحسین پیش کیا، یا اللہ ان جوانوں کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاکستان کے جتنے بھی گمنام سپاہی شہید ہو رہے ہیں سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ظاہری باطنی خلفشار سے محفوظ فرما، اور یا اللہ پاکستان کو ہمیشہ زندہ اور جاوید فرما۔ یا الہ العالمین، ہر برائی جو پاکستان کی طرف بڑھے، ہر بری آنکھ جو پاکستان کی طرف اٹھے، ہر برا قدم جو پاکستان کی طرف بڑھے، اس کو تباہ و برباد فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری پاک فوج کے جو 1965 کے جوان شہید ہوئے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اور جتنے بھی شہید ہوئے سب کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ، چلو بند کر دو بیٹا۔ اب بیٹا سن 1965 ایک منٹ